چلی کے ساحل سے تقریباً 3000 کلومیٹر دور گہرے پیسیفک اوشن کے ٹھیک اس حصے میں جہاں چاروں طرف صرف پانی ہی پانی ہے، سمندر کی اس ویرانیوں میں ایک چھوٹا سا آئلینڈ پایا جاتا ہے جو ایسٹر آئلینڈ کے نام سے مشہور ہے۔ لیکن اس کی مشہوری کی اصل وجہ اس کا نام یا اس کا پیسیفک اوشن میں بالکل تنہا ہونا نہیں، بلکہ یہ آئلینڈ یہاں پائے جانے والے دیو قامت مجسموں کی وجہ سے مشہور ہے۔ پیسیفک اوشن کے اس ریموٹ آئلینڈ پر ہزاروں کی تعداد میں پائے جانے والے یہ بھاری بھرکم مجسمے آخر کس نے تعمیر کیے؟ کیا وہ کسی دوسری دنیا سے آئی مخلوق تھی یا پھر ہم جیسے انسان؟ غیاض اکیڈمی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہ بات ہے سال 1722 کی، یعنی آج سے قریب 300 سال پہلے، جب ایک یورپین ایکسپلورر جیکوب روگوین اپنی بوٹ میں سمندری سفر طے کرتے کرتے غلطی سے اس پراسرار آئلینڈ پر آ پہنچا۔ اس نے کیا دیکھا کہ وہاں پتھر سے بنے اسٹیچوز سمندر کو پیٹ دے کر کھڑے ہیں۔ دیکھنے میں یہ اسٹیچوز کسی دیو کی طرح نظر آتے تھے جن کو بڑی مہارت سے پتھر کو تراش کر بنایا گیا تھا۔ جیکوب کو وہ منظر کافی حیران کن لگا، تبھی اس نے اس آئلینڈ کو مزید ایکسپلور کرنا شروع کیا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ پورا آئلینڈ صرف چند مجسموں سے نہیں بلکہ کئی 100 اسٹیچوز سے بھرا پڑا ہے، جن میں سے کچھ کھڑے ہیں اور کئی زمین پر گرے ہوئے بھی دکھائی دیے۔ جس دن جیکوب اس آئلینڈ پر آیا تھا وہ دن ایسٹر سنڈے کا تھا، اسی وجہ سے اس جگہ کا نام ایسٹر آئلینڈ رکھ دیا گیا۔ اس دور میں اس آئلینڈ پر صرف گنے چنے لوگ ہی رہتے تھے اور وہ لوگ اس آئلینڈ کو راپا نوئی کے نام سے پکارتے تھے۔ لیکن ان اسٹیچوز کو کس نے، کیوں اور کب بنایا، یہ ان گنے چنے لوگوں کو بھی معلوم نہیں تھا۔ بس اس دن سے یہاں آرکیولوجسٹ اور ایکسپرٹس کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کچھ لوگ اس مسٹیریس آئلینڈ کو دیکھنے جاتے تھے تو کئی اس سب کے پیچھے چھپے رازوں پر سے پردہ اٹھانے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ایسٹر آئلینڈ سمندر میں اتنا تنہا ہے کہ اس کا پڑوسی پکرین آئلینڈ یہاں سے تقریباً 2075 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، لیکن وہاں بھی انسانوں کی موجودگی دور دور تک ظاہر نہیں ہوتی۔ ان سب کے علاوہ اس پراسرار علاقے کو 1995 میں عالمی ورثے میں بھی شامل کر دیا گیا تھا، اور اس علاقے کے بارے میں یہ خیال بھی کیا جاتا ہے کہ یہاں 7ویں سے 11ویں صدی تک ایک خوشحال معاشرہ آباد ہوا کرتا تھا، جس کے شواہد کسی نہ کسی طرح اس جزیرے پر موجود ہیں۔ لیکن ایکسپرٹس کی رائے کے مطابق اس جگہ کی آبادی میں وقتاً بوقتاً کمی ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہ آبادی 15,000 سے کم ہو کر 2 سے 3,000 ہو چکی تھی۔ محققین کے مطابق یہ ذہین لوگوں کی بستی تھی، جس کے شواہد آج بھی اس دھرتی پر نمایاں نظر آتے ہیں، جن کی ایک مثال وہاں پر موجود سینکڑوں ایسے مجسمے ہیں جن کا وزن ٹنوں کے حساب سے ہے۔ ایکسپرٹس کی ایک اور رائے کے مطابق ان مجسموں کو مطلوبہ مقام تک پہنچانے کے لیے رسیاں باندھ کر اس طرح لے جایا جاتا تھا جیسے کہ مجسمہ پیدل چل رہا ہو۔ یہ ایک ایسی ٹیکنیک تھی جس کو آج بھی مشکل ترین خیال کیا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، اس کے علاوہ ایسٹر آئلینڈ پر زندگی ختم ہونے کی جو دلچسپ وجہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے درختوں کو بے دریغ کاٹتے ہوئے کھیت بنائے۔ ان کا شاید یہ خیال تھا کہ یہ درخت دوبارہ اگنے کے بعد مناسب ماحول فراہم کر دیں گے، لیکن وہ مسائل کا شکار ہوتے چلے گئے اور ایسٹر نامی جزیرہ قدرتی وسائل کے غلط استعمال کی بدولت تباہی کے دہانے پر آ پہنچا۔ اس کے علاوہ یہ خیال بھی کیا جاتا ہے کہ قدرتی ماحول میں خلل آنے کی وجہ سے وہاں چوہوں کی افزائش کئی گنا بڑھ گئی، جو کہ بالآخر طاعون کے مرض کا سبب بنی اور بیمار انسانی آبادی کا خاتمہ ہو گیا، جس کی شہادت آج بھی وہاں موجود چوہوں کی ہڈیاں زبان حال سے دے رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، اس سب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے ضرور شیئر کیجیے گا۔ امید ہے آپ ناظرین کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔